علم جو ہے اس کے نتیجے میں عمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی عمل ایک دوسرا اسٹیج ہے، پہلا اسٹیج علم ہے. تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں بندوبست نہیں کیا کہ علم کے معاملے میں اختلاف نہ ہوتا، سارے لوگ ایک ہی نوعیت کے علم رکھتے، عمل کا امتحان کر لیا جاتا اور اس پر فیصلہ کر دیا جاتا؟ کیونکہ علم کے امتحان کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے، میں آپ پر تنقید کرتا ہوں، آپ مجھ پر تنقید کرتے ہیں، پھر یہ تنقید بڑھ کر مخالفت بن جاتی ہے، پھر یہ عدم برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. تو علم کا اگر یہ امتحان نہ رکھا جاتا، عمل کے امتحان سے گزارا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو اسکیم ہے اس کے تحت یہ معاملہ ہو جاتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بہت سے مشورے دیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ خالق ہے، اسی نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے اگر ایک مخلوق بنائی ہے تو کیسی بنائی ہے، اور مجھے اس کا امتحان کرنا ہے تو کس طرح کا امتحان کرنا ہے. یعنی یہ فیصلہ خالق کا فیصلہ ہے. یہ مجھ سے اور آپ سے اگر پوچھا جاتا تو ہم تو یہ درخواست کرتے کہ آپ اتنے بڑے امتحان میں ڈالیں ہی نہیں. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کو میں کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا. مثلا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ فرشتوں کو کسی امتحان میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے. درحال ہے کہ فرشتے بھی ایک صاحب ارادہ مخلوق ہیں، وہ بھی علم و عقل رکھتے ہیں. ان کی گفتگویں قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں. سوال پوچھا تھا انہوں نے آدم انہوں نے سوالات کیے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے ان سوالات سے کہ وہ مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں. جس طریقے سے ہم مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے نتائج نکالتے ہیں، ان کے ہاں بھی بالکل اسی طریقے سے عقلی استدلال ہوتا ہے. وہ بھی اسی طرح چیزوں سے استنباط کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک عاقل مخلوق ہے. ٹھیک. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو کسی امتحان میں نہیں ڈالا گیا. اسی طرح کا معاملہ بے شمار جانوروں کے ساتھ ہوا ہے. ان کو کچھ جبلتوں کا پابند کر کے مخلوق بنا دیا گیا ہے. لیکن جنات کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے وہ یہی ہے کہ ان کا امتحان کرنا ہے. اب وہ امتحان کتنا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کن حالات میں کرنا ہے، کیا صلاحیتیں دے کر کرنا ہے، اس میں مجھ سے اور آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. ہمیں تو یہ سمجھنا ہے کہ امتحان کیا ہے. دیکھیے انسان کی علم کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ صورت واقعہ کو ٹھیک سمجھ لے. ٹھیک ہے. یعنی میں کسی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتا. مجھے اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے اور میرے دل میں یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ کیا مریخ بہتر نہیں تھا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا اسی طریقے سے مجھے ایک والدین کے یہاں پیدا کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے میں کہوں تو یہاں میں ہاں اس کے بجائے کسی اور کے بارے میں صحیح. تجویز پیش کروں. ٹھیک.